أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم جس دن تأتی آئے گا كل نفس ہر شخص یوم تأتی کل نفس جس دن ہر شخص آئے گا تجادل عن نفسها تجادل کہ اسے خود ہی بحث کرنی پڑے گی عن نفسها اپنے بارے میں یوم تأتی جس دن آئے گا کل نفس ہر شخص تجادل عن نفسها اور اسے خود ہی اپنے بارے میں بحث کرنی پڑے گی مجادلہ کرنا پڑے گا جواب دہی کرنی پڑے گی وتوفا اور دیا جائے گا پورا بدلہ دیا جائے گا کلو ہر نفس شخص کو وتوفا کل نفس اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا ما عملت اس کا جو اس نے کیا ہوگا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت پچھلے پورے مضمون کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایک تو پیچھے یہ بیان ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا، اس کی آیات کو چھوڑا، انکار کیا اور اپنے دل کے پورے ارادے سے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، تو ان کے بارے میں آیا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً یہ لوگ خسارہ پانے والے، اور وعلیہم غضب من ربہم ولہم عذاب عظیم، ان کے رب کا غضب اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اور پھر آگے یہ بھی ہم نے پڑھا کہ البتہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے لیے ہجرت کی جنہوں نے اور جہاد کیا اور صبر کیا انہوں نے، تو ان کا رب ان کو بہت بخشنے والا ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ ان کے لیے عذاب، غضب اور خسارہ، اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت اور بخشش۔ یوم تأتی کل نفس، یہ اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ تجادل عن نفسها، تجادل جدال سے ہے، جدل یہ لفظ جھگڑے کے لیے بھی آتا ہے، بحث و مباحثہ کے لیے بھی آتا ہے۔ تجادل عن نفسها، ہر شخص کو اپنے بارے میں خود ہی بحث کرنی پڑے گی، اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا منظر ہے، یعنی ہر شخص اللہ کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ خود لڑے گا، ہر شخص اللہ کے سامنے آ کر اپنی ہر بات کا جواب خود دے گا۔ جو بھی مکالمہ ہے اور جو بھی مجادلہ ہے اور جو بھی سوال جواب ہے اور جو بھی بحث و مباحثہ ہے، وہ ہر شخص کو اللہ کے سامنے خود کرنا پڑے، تجادل عن نفسها۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے فرامین مبارکہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں کہ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس، قیامت کے دن آدمی اللہ کے سامنے اس حال میں جائے گا کہ 5 سوال کا جواب اس کو دینا ہے، اور جب تک جواب نہیں دے گا وہ پاؤں نہیں ہلا سکے گا وہاں سے۔ پھر انفرادی طور پر کئی لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ کسی شخص کے اللہ یہ فرما رہے ہیں، کسی شخص سے اللہ یہ فرما رہے ہیں، تو تجادل عن نفسها، اس دن ہر شخص کو اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ خود لڑنا پڑے گا۔ یہ آپ مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں، تجادل عن نفسها، ہر شخص کو اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے خود لڑنا پڑے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، ضرب بیان فرمائی،
اللہ نے مثلاً ایک مثال، اللہ نے ایک مثال، ایک تمثیل بیان فرمائی، قریتن ایک بستی، کانت تھی، آمنتم مطمئنہ بڑی پرسکون، امن و امان والی، اطمینان والی، پرسکون، یأتیہا آتا تھا اس پر، رزقہا اس کا رزق، رغدن وافر، رغدن وافر، من کل مکان ہر طرف سے، ہر طرف سے وافر رزق ان کو میسر تھا، ان کے پاس آتا تھا۔ فکفرت پھر انہوں نے ناشکری شروع کی، بِأَنْعُمِ اللہ اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری شروع کر دی، کفران نعمت کرنا شروع کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا پس پھر چکھایا ان کو اللہ نے، لباس الجوع بھوک کا لباس، والخوف اور خوف کا لباس، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھایا، یعنی بھوک اور خوف اللہ نے ان پر مسلط فرما دی، کفران نعمت پر، نعمتوں کی ناقدری پر، نعمتوں کی ناشکری پر، بما کانوا یصنعون ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے انفرادی اور اجتماعی مقامات اور مواقع ہمارے ہاں ایسے آتے ہیں جو ناقدری اور ناشکری کی بہت بڑی مثال ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک، آج کل چونکہ دن ایسے ہیں، مواقع ایسے ہیں، آج کل شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں وہاں پر رزق کی جس درجے ناقدری ہم کر رہے ہیں، جس درجے ناقدری وہ کی جا رہی ہے، وہ بہت غلط ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اللہ تعالیٰ بھوک اور خوف مسلط فرما دیتے ہیں، بما کانوا یصنعون ان حرکتوں کی وجہ سے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کسی جگہ کا نام نہیں لیا، کون سی بستی تھی، یہ ہر جگہ ہو سکتی ہے، یہ لاہور بھی ہو سکتا ہے، یہ لاہور بھی ہو سکتا ہے، ہم لاہور کے باسی ہیں، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، یہ لاہور کی بھی مثال ہے کہ اگر ناقدری کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو پھر خوف اور بھوک مسلط کر دی جائے گی۔ وَلَقَدْ اور یقیناً جَاءَهُمْ تشریف لائے ان کے پاس، رسول منہم انہی میں سے رسول تشریف لائے انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس نبی کی تکذیب کی، اس نبی کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ پھر ان کو پکڑ لیا، العذاب عذاب نے، پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا، بما وہم ظالمون کیونکہ وہ ظالم ہو چکے تھے، کیونکہ وہ ظالم ہو چکے تھے، ظالم اعتقادی اعتبار سے بھی اور ظالم عملی اعتبار سے بھی، ظلم اعتقاداً بھی ہے اور ظلم عملاً بھی ہے۔ اعتقاداً ظلم کیا ہے؟ اعتقاداً ظلم ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا اور اللہ کی نافرمانی کو ارادتاً اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی کو ارادتاً اختیار کرنا، یہ اعتقاداً ظلم ہے۔ اور عملاً ظلم کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، لوگوں کی حق تلفیہ کرنا، یہ عملاً ظلم ہے۔ تو وہ ظالم ہو چکے تھے تو پھر اللہ نے ان کو پکڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، وہ اللہ کی گرفت میں آ گئے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ فَكُلُوا کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم تمہیں دیا ہے اللہ نے، حلالا طیبا حلال اور طیب کر کے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو حلال اور طیب کر کے کھاؤ۔ حلال یہ حرام کے مقابلے پر آتا ہے، حلال حرام کے مقابلے پر، مطلب کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں، حرام۔ مثال کے طور پر جتنے پھل نکلتے ہیں حلال ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنی دالیں ہیں اور مختلف قسم کے گوشت ہیں،
جو مویشیوں کا گوشت ہے، انعام کا، مویشیوں کا دودھ ہے، شہد ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، فی نفس ہی حلال ہیں۔ اس کے مقابلے پر شراب فی نفس ہی حرام ہے، خنزیر فی نفس ہی حرام ہے، کتا حرام ہے، بہت ساری چیزیں اس طرح حرام ہیں، یہ فی نفس ہی حرام ہے۔ اور طیب یہ خبیث کے مقابلے پہ آتا ہے۔ طیب کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیز کو حلال ذرائع سے حاصل کرو، حلال کو حرام ذرائع سے حاصل نہ کرو، حلال کو حلال ذرائع سے۔ اب چوری کیا ہے؟ حرام ذریعہ ہے۔ ڈاکہ کیا ہے؟ حرام ذریعہ ہے۔ سود کیا ہے؟ حرام ذریعہ ہے۔ لوٹ مار کیا ہے؟ حرام ذریعہ ہے۔ جھوٹ بول کر حرام ذریعہ ہے۔ دھوکہ دے کر حرام ذریعہ ہے۔ تو حلال اور طیب کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ حلال اور طیب طریقے سے۔ اور وشکروا نعمت اللہ، شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان اگر کنتم ہو تم ایاہ تعبدون، اس کی بندگی کرتے۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو پھر اس کی نعمتوں کے استعمال پر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ انما بے شک حرما، اللہ نے حرام قرار دیا، علیکم تم پر، المیتہ مردار، اللہ نے مردار تم پر حرام قرار دیا۔ مردار وہ جانور جو ذبح نہ کیا جا سکا ہو اور ذبح کیے بغیر ہی وہ مر گیا ہو، وہ ذبح نہ کیا جا سکا، ذبح کیے بغیر مر گیا، طبعی طور پر مر گیا، چاہے حادثاتی طور پر مرا۔ چھٹے پارے میں اس کی ساری تفصیل ہم نے پڑھی ہے، 10 قسمیں تھیں وہاں پر، والنطیحہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع وما زکیتم علی الا ما ذبح علی النصب وما ذبح علی النصب، 10 قسمیں تھیں، یہ سب کی سب جو تھیں یہ میتہ کی تھی۔ تو میتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ حلال جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ یہ حلال جانور تھا، جیسے بکری ہے، جیسے اونٹ ہے، جیسے بھیڑ ہے، حلال جانور ہیں، بالکل اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، اس کا کھانا بالکل جائز اور حلال۔ لیکن اگر اسی کو حلال کرتے وقت نیت یہ ہو فلاں کی رضا کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے، یا ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کا نام لیا جائے، وہ حرام ہو گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے لیے یا ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام اس پر لیا گیا، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ فمن، پس جو اضطر اللہ، مجبور ہو گیا، اضطرار سے ہے، مضطر اضطرار، جو مجبور ہو گیا، غیر باغ، نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہے، ولا عاج، اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہے اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ مطلب کہ کوئی شخص وہ اس درجے لاچار ہو گیا بھوک سے کہ اس کے پاس حلال کا کوئی ذریعہ رہا ہی نہیں، مرنے لگا ہے، اور یا اس کے اہل خانہ بھوک سے مرنے لگے ہیں، اب اس کے پاس صرف اور صرف ان حرام جانوروں میں سے یا ان حرام قسموں میں سے کوئی چیز ہے، تو کیا کرے؟ مر جائے؟ یا کوئی گنجائش ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، گنجائش ہے۔ گنجائش کیا ہے؟ حرام کھا کے اپنی جان بچا لے، حرام کھا کر اپنی جان بچا لے۔ اگر وہ حرام کھاتا ہے لیکن بغاوت کرنے والا نہیں، حد سے تجاوز کرنے والا نہیں، بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ میں کسی حلال حرام کو نہیں مانتا، بس جو میرا دل کرے گا میں کھاؤں گا، یہ سرکشی اور بغاوت ہے۔ حد سے تجاوز کیا ہے؟ چلو جی چھوٹ مل گئی، ٹکا کے کھاؤ، ٹکے بھی بناؤ، روسٹ بھی کرو، اس کو روسٹ بھی کرو اور باربیکیو بھی کرو، اجازت مل گئی، یہ حد سے تجاوز ہے؟ نہیں، صرف بقدر ضرورت وہ کھاتا ہے، اگرچہ وہ حرام کھا رہا ہے لیکن مجبوراً کھا رہا ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ ولا تقولوا، نہ کہو، لما، اس کے بارے میں، تصفو، جو بیان کر رہی ہے،
السنتکم تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، یہ تمہاری زبانیں جو جھوٹ بیان کر رہی ہیں نا، نہ کرو، نہ بولو، نہ کہو، نہ کہو وہ جھوٹ جو تمہاری زبانیں بول رہی ہیں۔ اور وہ کیا؟ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنی طرف سے خود ساختہ، جو تم نے، تمہاری زبانیں اپنی طرف سے خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا رہی ہیں، یہ نہ کرو۔ لتفترو، تم الزام لگانا چاہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹا، اللہ پہ جھوٹا الزام لگانا چاہتے ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، جو الزام لگاتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹا، جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، لا یفلحون، ان کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ کائنات کے اندر اشیاء جو ہیں ان کا خالق اللہ ہے، تمام اشیاء کا خالق اللہ ہے۔ جب خالق اللہ ہے تو ان اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اللہ کا ہے، ان اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اللہ کا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ یہ اختیار اپنے پاس رکھیں اور وہ خود یہ اختیار استعمال کریں، اللہ نے انسانوں کو حق نہیں دیا۔ ہاں، ایک چیز البتہ ہے، اور وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال قرار دے دیں اور کچھ حرام قرار دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں حلال قرار دے دیں اور کچھ چیزیں حرام قرار دے دیں، اور ان کے کہیں نہ کہیں اصول بھی متعین ہو گئے۔ اب آئندہ جو نئی چیزیں آئیں گی، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ وہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ اب ان کے حلال اور حرام کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو پھر وہ جو فیصلہ ہے وہ ان اصولوں کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ قیامت تک آنے والے لوگ ان اصولوں کی بنیاد پر ان کے حلال اور حرام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیونکہ دراصل یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جن چیزوں کو اللہ حلال قرار دے رہے ہیں نا، یہ وہی تسلسل ہے، اور جن چیزوں کو اللہ حرام قرار دے رہے ہیں یہ وہی تسلسل ہے۔ چنانچہ جو دور جدید میں جتنے وہ کاروباری شکلیں آئیں گی، تجارت کی شکلیں آئیں گی، ان کے بھی حلال اور حرام کی صورتیں وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں حلال قرار دیا جی اس چیز کو، یا کہاں حرام قرار دیا ہے فلاں چیز کو، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ ہاں، اگر لوگوں نے واقعتاً اپنی طرف سے بنا لیا ہے، مثلاً جیسے بہت سے ممالک کے اندر شراب کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، الاؤ ہے، اجازت ہے اس کی، گویا یہ انسان اب اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو غلط ہے، بالکل، یہ تو بالکل ہاں غلط ہے۔ ہاں البتہ اگر اسی روشنی میں ہے تو پھر جائز ہے، پھر وہ حلال اور حرام ان کا استعمال جائز ہے۔ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، یہ تم اپنی زبانوں سے جو کچھ بول رہے ہو نا، یہ جو کچھ جھوٹ بول رہے ہو، نہ بولو۔ ہذا حلال وہذا حرام، کہتے پھر رہے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹا الزام لگانا چاہتے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، لا یفلحون، اللہ انہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ متاع قلیل، معمولی سے فائدہ، متاع قلیل، معمولی سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور پھر آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، ہادو، جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کیا تھا، کیا؟ ما قصصنا، جو ہم بیان کر چکے ہیں، علیکا، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے 8ویں پارے میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔
ان پر کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی تھیں جو ویسے حرام نہیں تھی، پہلی امتوں پہ حرام نہیں تھی، نہ پہلی امتوں پہ حرام تھی اور نہ اس امت پر حرام ہے، لیکن ان پر حرام ہوئی تھی۔ تو مشرکین اعتراض کرتے تھے یا یہود اعتراض کرتے تھے، آپ کہاں سے، آپ کہتے ہیں جی ہم اپنی طرف سے حلال اور حرام کر رہے ہیں، تو آپ بھی تو کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی یہود کی شریعت میں یہ چیزیں حرام تھیں، آپ ان کو حلال کیے بیٹھے ہیں، یہود کی شریعت میں یہ چیزیں حرام تھیں اور آپ حرام کیے بیٹھے ہیں، حلال کیے بیٹھے ہیں۔ یہود کی شریعت کے اندر ہفتے والا دن جو تھا وہ مخصوص تھا عبادت کے لیے، ہر قسم کا کاروبار اور کھانا اور پینا سب حرام تھا، کھانا پینا تو نہیں، کاروبار اور معمولات زندگی عمومی روٹین کے وہ حرام تھے، تو آپ تو حلال کیے بیٹھے۔ تو یہ اعتراض تھا، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، ان پر ہم نے کیا تھا، وہ بھی ان پر بھی ہم نے کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، مسلمانوں نے اپنی طرف سے حلال حرام نہیں کیا، یہ ہم نے ان پر حرام کیا تھا۔ ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم آپ پر اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن بلکہ کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اور 8ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کو ان کی سرکشی کی ہم نے یہ سزا دی تھی، ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی یہ سزا دی تھی۔ تو وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ ثم پھر ان ربک، بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عاملوا السوء، جو کر بیٹھیں برے کام، عملو کر بیٹھیں، السوء برے کام، جو لوگ برے کام کر بیٹھیں، بجہالہ، بجہالہ، لا علمی میں، نادانستگی میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص شفقت ہے انسانوں پر۔ انسان جو برے کام کرتا ہے وہ نادانستگی میں نہیں کرتا، پوری پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، جانتے بوجھتے کرتا ہے، پورے ارادتاً کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے کہ یہ خیر کی طرف آ جائے، بھلائی کی طرف آ جائے، توبہ کی طرف آ جائے، تو کہتے ہیں اچھا غلطی سے ہو گیا ہوگا کوئی بات، اچھا کر لیا ہوگا غلطی سے، نہیں پتا چلا ہوگا، یہ حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ خیر کی طرف پلٹے انسان۔ نرمی جو ہے نا، نرمی وہ انسان کو پلٹاتی ہے، نرمی، سختی نہیں، تو اللہ پھر نرمی کرتے ہیں۔ جو لوگ متوجہ ہونا چاہتے ہیں، جن کا دل جھکنا چاہتا ہے، ان کو اللہ جھکاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نرمی پیدا فرماتے ہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، غلطی سے جو لوگ برے کام کر بیٹھے، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنا رویہ درست کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، تو ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، ان کی ان برائیوں کے بعد، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔